بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران بھی سورہ بقرہ کی طرح ایک لمبی صورت ہے، اور اس میں اور سورہ بقرہ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ابتدا ہوئی، اور سورہ بقرہ کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی تھی۔ اسی طرح ابتداً قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب فرمایا، یہود کو مخاطب کیا، جبکہ سورہ آل عمران میں روئے سخن جو تھا وہ عیسائیوں کی طرف تھا، نصارہ کی طرف تھا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند دعاؤں کا ذکر فرمایا، اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں بھی چند دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس طرح ان دونوں صورتوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو پڑھتے رہا کرو، قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سائبان بن جائیں گی، ان کے لیے سایہ بن جائیں گی، ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے میں مدد فراہم کریں گی۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی جو آیات ہیں، تقریباً 80 آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اس میں موجود تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بحث کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے جو عقائد ہیں، عقیدہ تثلیث ہے، حضرت مریم علیہ السلام، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ماں باپ اور بیٹا، اس طرح کے جو ان کے غلط عقائد تھے، اس حوالے سے انہوں نے بحث کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ ابتداً فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ذات ہے اور وہ قیوم ذات ہے، وہ زندہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ذات ہے۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم فرقان ہے، انزل الفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ شرک اور توحید میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو اگر تم پڑھو گے تو یہ تمہیں کفر سے نکال دے گا، شرک سے نکال دے گا، بدعات سے نکال دے گا، رسومات سے نکال دے گا، گندے عقائد سے نکال کے یہ تمہیں ایمان، اسلام اور توحید کی طرف لے کر آئے گا۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جس طرح کی شکل ماں کے رحم میں عطا فرماتے ہیں۔ اب پوری دنیا کو دیکھ لیں، آپ کو بالکل ایک جیسے دو انسان نہیں ملیں گے۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف شکل و صورت کے ساتھ، مختلف حیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس سے آگے قرآن کریم سے متعلق فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ نے جو قرآن کریم نازل کیا اس میں سے بعض آیات متشابہات ہیں اور بعض محکمات ہیں۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جن کی مراد واضح ہے، اور متشابہات جیسے کلمۃ اللہ، روح اللہ، اس طرح کے جو الفاظ آئے یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کا معنی، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ انسان کو عاجز کر دیتی ہے یہ کتاب۔ اس کا ہر معنی متشابہات جو آیات ہیں وہ انسان کی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، تو اس لیے فرمایا کہ تم متشابہات کی طرف نہ جایا کرو، بلکہ محکمات آیات کو جو ہے وہ ان کے معنی مفاہیم کو سمجھا کرو اور ان کے مطابق عمل کیا کرو۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، فرمایا لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، ان چیزوں کی محبت، عورتوں کی اور بچوں کی، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، یہ لوگوں کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ان کے کمانے کے لیے، ڈھیر لگانے کے لیے سونے اور چاندی کے انسان محنت کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، موجودہ دور میں آپ کہہ لیں کہ بہترین قسم کی سواریاں، بہترین گاڑیاں، لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں، اور اسی طرح چوپائے اور کھیتیاں، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، لوگ اس میں
دلچسپی لیتے ہیں، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں کی محبت اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بیان کیا، پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور ابدی انجام کا حسن تو صرف تمہارے رب کے پاس ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ابدی انجام جس کا اچھا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد خوش و خرم رہے گا، اور جو دنیا کی ان چیزوں کی محبت اپنے دل میں بٹھائے رکھے گا اور اپنے اللہ کو بھول جائے گا، قیامت والے دن وہ خسارے میں ہوگا۔ چونکہ عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط عقائد رکھتے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے بات کی۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تو خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے فرشتے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح اہل علم لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی گواہی کا ذکر کیا، فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا، فرمایا وہاں پہ اہل علم، جو صاحب علم لوگ ہیں، وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کو بعض حضرات نے اسم اعظم بھی لکھا، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء کرام کا دین اسلام تھا۔ اللہ کو یہی مقبول ہے، اللہ کے نزدیک یہی سب سے بہتر ہے، یہی سب سے اچھا دین ہے، اسلام ہے، کہ سارے کے سارے دین اسلام پہ آ جائیں۔ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی بھی تصدیق فرمائی، انجیل کی بھی تصدیق فرمائی۔ اب عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی اپنا کوئی مذہب نہیں اختیار کرنا چاہیے، دین اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے۔ اس سے آگے اہل کتاب کے کچھ جرائم بیان فرمائے اور اس کی مذمت فرمائی۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا ان کے جرائم کیا ہیں؟ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور دوسری کیا بات فرمائی کہ جو لوگ یامرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے جو برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو معتدل لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ اہل کتاب، یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو لوگ حق کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نہ کوئی نبی ہیں نہ کوئی اور لوگ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر جب ظلم ہوا تو اس کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ان کے جرائم تھے کہ وہ لوگ انبیاء کرام کو بھی قتل کرتے تھے، اور اس کی طرح وہ لوگ جو انبیاء کرام کا ساتھ دیتے تھے ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، اور ایسے لوگوں کے دنیا کے سارے اعمال غارت کر حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے کسی عمل کی کوئی ان کو آخرت میں جزا نہیں ملے گی، ان کے سارے دنیا کے اچھے اعمال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غارت فرما دیے۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ایران اور روم اور فارس، یہ ساری کی ساری سلطنتیں مغلوب ہو جائیں گی اور اللہ کا دین، دین اسلام غالب آ جائے گا، تو اس وقت منافقین ہنسنے لگے اور آپس میں یہ چیم و گوئیاں شروع کرنے لگے، یہ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور دشمن سے بچنے کے لیے خندقیں اور گڑھے کھود رہے ہیں کہ دشمن اس طرف نہ آ جائے، ہمیں مقابلہ نہ کرنا پڑ جائے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران اور روم اور فارس کے اوپر ہم فتح پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اقتدار
یہ حکومت، یہ غلبہ، یہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اس نے اگر آج ان کو غلبہ دیا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق صحابہ کرام کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایران کو بھی مغلوب فرمائیں گے، روم کو بھی، ساری ان سلطنتوں کو مغلوب فرمائیں گے اور صحابہ کرام کو دین اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافر مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کبھی بھی کافروں کو دوست مت بنانا، مددگار مت بنانا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومن ہمیشہ مومن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مومن کی مومن کے ساتھ محبت، مودت اور پیار اور تعلق اسی کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ کافروں کے ساتھ مودت رکھنا اور پیار رکھنا اور مددگار بنانا ان کو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک اصول بتایا گیا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ان کا نام عمران تھا اور وہ بیت المقدس میں خدمت کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو آباد کیا ہوا تھا انہوں نے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ نے ایک دن دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو اس کی چونچ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ ان کے دل میں ایک اولاد کی محبت اور تڑپ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ نے اگر مجھے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائیں، پیدا ہوئیں۔ تو اب یہ تو بچی تھی اور قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اس وقت تو پھر ان کے گھر والوں نے سوچا کہ یہ تو بچی ہے اور بچہ تو بچی، ان دونوں میں تو فرق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کو قبول فرمایا اور پھر ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں۔ جب بھی وہ ان کے محراب میں، ان کے حجرے میں مریم علیہ السلام کے داخل ہوتے تو دیکھتے بے موسم پھل، کہ گرمیاں ہیں تو مالٹوں کا پھل، سردیاں ہیں تو آم کا پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا، سوال کیا ان سے، تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا بے موسم پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دے سکتے ہیں تو بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، ان کی بیوی کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس وقت اللہ سے مانگا اور کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد کا سوال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فنادت الملائکہ، پھر فرشتے نے ندا لگائی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ انہوں نے صرف اولاد مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد بھی دی، اس کا نام یحییٰ بھی رکھا۔ فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ ان کی صفات بھی بیان فرمائیں، نام بھی یحییٰ رکھا۔ فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور اسی طرح وہ سید ہوں گے یعنی سردار ہوں گے، وہ حسورا اور پارسا ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے۔ نبی من الصالحین، اللہ ان کو نبوت کی چادر بھی پہنائیں گے اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ سے اگر مانگا جائے اور کامل یقین کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مانگا جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کے عطا فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس سے آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھر فرشتہ آیا اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب پیدا فرمانا ہے اور یہ بشارت آپ کے لیے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، کہا یا اللہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، کسی بشر سے میری شادی نہیں ہوئی، تو یہ کیسے میری اولاد ہوگی؟ تو فرمایا یقول لہ کن فیکون، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو پس ہو جاتا ہے۔ ظاہری اسباب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمانا تھا بغیر باپ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر ان کی صفات بیان فرمائی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات اور انجیل اور حکمت اور کتاب، یہ ساری تعلیمات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، اور اسی طرح وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو معجزات تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو ہے مٹی کے وہ گارے کے پرندے بنائیں گے، ان پہ پھونک ماریں گے بِإِذْنِ اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوڑ اور برس کے جو مریض ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیں گے۔ اسی طرح جو مردے ہوں گے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ سارے ان کے جو ہیں معجزات بیان کیے گئے۔ اسے آگے فرمایا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تورات کی بھی تصدیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی طرف، تورات کی تصدیق کی اور انجیل کی طرف دعوت دی، لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا۔ پھر انہوں نے ایک سازش بنائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اپنی چال چل رہے تھے، اور ادھر اللہ کی تدبیر تھی، ادھر اللہ کا حکم تھا، ادھر اللہ کا نظام تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور تدبیروں میں تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جب تک ان کی زندگی ہے وہ آسمانوں پہ رہیں گے، پھر قرب قیامت وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنی زندگی پوری کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تم یوں سمجھو کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، خلقہ من تراب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کن، ہو جا، فیکون، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ ان کو اگر بغیر باپ اور ماں کے اللہ پیدا کر سکتا ہے آدم علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ اللہ ہی نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی والدہ کا ذکر، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، بیت المقدس کا ذکر، یہ ساری چیزیں بیان کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، لہٰذا تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ لوگ ہدایت کی طلب کے لیے تو آئے نہیں تھے، وہ تو مجادلہ اور مناظرہ اور مباحثہ اور ایک فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے ایک قسم کا آئے ہوئے تھے، تو اب پھر دوسرا حربہ جو ہے وہ ان کے لیے تھا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دی جائے۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب اس آیت کریمہ میں مباہلے کی طرف بلایا گیا کہ اب اگر دلیلیں تمہارے سامنے آ گئیں کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا، پھر ان کی اولاد ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی کتاب اور ان کی آگے پھر پیچھے تورات کی بھی انہوں نے تصدیق کی، یہ ساری چیزیں
بیان کرنے کے بعد اگر پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر لے آؤ اپنی آل اولاد کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو اور عورتوں کو۔ حضرت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے مردوں کو لے کر جائیں گے، مباہلہ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اس لیے وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے، لیکن جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یوں قرآن کریم کی حقانیت بھی ثابت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ دعوت دی کہ دلائل انہوں نے نہیں مانے، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دعوت کا اسلوب اختیار کیا، فرمایا قل آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم یہودی ہو یا نصارہ ہو، جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان سے کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ دیکھو توحید تم کہتے ہو، ہم بھی توحید کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کے قائل ہیں، تو آ جاؤ اس توحید کے اوپر آ جاؤ کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، دونوں اہل کتاب یہود بھی اور نصارہ بھی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ عیسائی تھے، وہ تو دین حنیف پہ چلنے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر بڑا مانتے ہو تو انہی کی مان لو، دین حنیف پہ آ جاؤ۔ اس سے آگے اہل کتاب کی ایک سازش کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یہود نے کہ اب یہ دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ہم جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، پھر ان پہ ایمان لے کر آئیں گے، اور شام کو ہم دوبارہ کافر بن جائیں گے، اپنے مذہب کے اوپر لوٹ کر آ جائیں گے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایمان لایا لیکن جو تورات میں ہمیں نشانیاں تھیں وہ ہمیں ان نبی میں نہیں ملیں، جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ برحق نبی ہیں، ہم نے محسوس کیا کہ نعوذ باللہ وہ برحق نبی نہیں تھے، تو اس لیے ہم دوبارہ اپنے مذہب پہ آ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام جو مسلمان ہو رہے ہیں یا جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ کفر کی طرف لے کر آئیں، ان کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ جاؤ صبح ایمان لاؤ واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور پھر شام کو کافر ہو جاؤ لعلہم یرجعون، شاید کہ صحابہ کرام ایمان سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانا، یہ تو اللہ نے خاص لوگوں کو چنا ہوا تھا، اور اللہ نے اپنی خاص رحمت سے چنا ہوا تھا، اللہ جیسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے چنا، وہ پھر دوبارہ پھرنے والے نہیں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے صحابہ تھے، وہ یہودیوں کی سازش میں آنے والے نہیں تھے۔ پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے ایک میثاق کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا، یہ میثاق کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں پھر تمہارا کام ہے کہ ان کے اوپر ایمان بھی لانا، ان کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ جب انبیاء کرام نے اس عہد کو مانا، اس عہد کو پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیں، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی گئیں، تو ان کی امتوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ کفر پر ہی مرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ کفر اختیار کیا اور اسی پر ان کی موت آئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، پھر وہ زمین و آسمان کو برلے سونے اور چاندی سے، جواہرات سے، اور وہ قیامت والے دن اس کو بطور فدیہ، بطور ہدیہ دیں،
بطور سزا بطور جرمانہ کے دیں، اللہ پھر بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے عذاب علیم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا کا جتنا مال متاع انہوں نے کمایا، دنیا میں انہوں نے گٹھے کیے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا لیے، قیامت والے دن انہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ اس سے آگے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں اب یہ چونکہ آخری جو آیت کریمہ تھی تیسرے پارے کی، اس میں فرمایا کہ کفار جو موت جن کی کفر پہ ہوتی ہے، وہ دنیا وما فیہا کا سونا چاندی بھی اگر لائیں تو قیامت والے دن ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب مسلمانوں کو ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو مما تحبون، جسے تم چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو۔ صحابہ کرام کا کیا اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، کیا بہترین ایمان تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیت کریمہ پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے مسجد نبوی کے بالکل سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے، اس کے چشمے جو اس کا کنواں تھا بیرحا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا ابو طلحہ نے یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بہت محبوب ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے بھائیوں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو پھر تقسیم فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت کریمہ پہنچی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنا گھوڑا لے کر آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس گھوڑے سے بے انتہا محبت ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، ان کے حوالے وہ گھوڑا کر دیا۔ حضرت زید نے جب دیکھا کہ گھوڑا دوبارہ میرے گھر آ گیا، حضرت اسامہ زید کے بیٹے تھے حضرت زید کے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، آپ نے دوبارہ میرے گھر بھیج دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو آپ کے بیٹے کو دیا، آپ کو تو نہیں دیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا، جو چیز محبوب تھی جب یہ آیت کریمہ سنی پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے کوشش کریں اس میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر فرمایا، چونکہ جب بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر 17 مہینے کے بعد بیت اللہ کی طرف دوبارہ رخ کیا گیا، تو اب یہودیوں نے پینترا بدلا اور نئی یہ بات کرنا شروع کر دی کہ بیت المقدس افضل ہے، وہ پہلی عبادت گاہ ہے، اور بیت اللہ اس کے بعد تعمیر کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا بیت جو گھر عبادت گاہ کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہی ہے، وہ مسجد حرام ہی ہے۔ الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، زمزم ہے، صفا اور مروہ ہے، یہ ساری نشانیاں اس کے ارد گرد موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت اللہ بنایا گیا اور اس کے بعد بیت المقدس بنایا گیا۔ اس سے آگے حج کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کی اتنی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جس کو استطاعت ہو، آنے جانے کا، سفر کا، زاد راہ جس کے پاس ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کے گھر کا حج بھی کر لے، وہ طواف بھی کر لے، وہ حج بھی کر لے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو حج واجب ہونے کے بعد نہیں کرتا، جو حج اس کے اوپر فرض ہو گیا پھر بھی وہ لیت و لال سے کام کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو تمام جہانوں سے غنی ہے۔ یہ ایک قسم کی مسلمانوں کو ایک قسم کا ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تمہیں فوراً حج کرنا چاہیے، اگر تم پھر بھی حج نہیں کرتے تو اللہ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں یہ پیسہ دیا اور تم صاحب استطاعت بنے اور تم حج کر سکتے تھے، تو اس اللہ کا حکم مانو اور فوراً حج کے لیے نکل جاؤ۔ اس سے آگے
اہل کتاب کی ایک اور سازش اس کا ذکر کیا گیا۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے اور یہ بت پرست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ ایمان لے کر آئے۔ ان دونوں قبیلوں کی تاریخ یہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی، اور 120 سال سے زیادہ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ رہی، جس کو بعاث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہودیوں نے یہ سازش چلی کہ ان کے پاس گئے اور ان میں سے ایک شخص سے کہا، ایک قبیلے کے شخص سے کہا کہ آپ بعاث کی جو جنگ تھی اس سے متعلق اشعار پڑھنا شروع کر دو۔ انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے، پھر دوسرے نے پڑھ، اوس کی طرف سے پڑھنا شروع ہوئے، خزرج کی طرف سے پڑھنا شروع ہوئے۔ وہ جو ان کے آباء و اجداد کی حالت تھی، جو جنگیں تھیں، جو شجاعت تھی، جو بہادری تھی، جو ایک دوسرے کے اوپر وار تھے، جب یہ باتیں سامنے آئیں تو وہ صحابہ کرام آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ تو وہ ان کی ایک سازش تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اور ایک عصبیت یا قوم یا قبیلے کے نام کے اوپر لڑانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا جب تم ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اللہ نے تمہیں اس کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ تم اپنے بڑوں کی باتیں کرو اور پھر اس نام پہ تم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑو۔ تو اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، خود تو ایمان نہیں لاتے، لیکن جو اوس اور خزرج جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کجی ڈھونڈتے ہو تم، ٹیڑھ ڈھونڈتے، کسی طریقے سے تم مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کر لو، مسلمانوں کا راستہ روکو دین اسلام میں داخل ہونے سے۔ اور مسلمانوں کو پھر تنبیہ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی بات ماننا شروع کر دو، اتباع کرنا شروع کر دو، ان کی اطاعت کرنا شروع کر دو، فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں ایمان جو تم لے کر آئے ہو یہ تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم دوبارہ کفر میں نہیں لوٹ جاؤ گے۔ یہ تم سے اپنی باتیں منواتے کفر کی طرف لے کر جائیں گے۔ موجودہ زمانے میں دیکھ لیں کتنی ہم کفر کی باتیں مانتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر جو ریٹ طے ہوتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، جو ہماری معیشت ہے اس سب کو کنٹرول کفر کر رہا ہے۔ یہ کفر کی باتیں ماننا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تم ایمان لا چکے ہو لیکن کفر تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کفر کی باتیں ماننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے مسلمانوں کو دو اصول بتا دیے، فرمایا یہ دو اصول اختیار کر لو، تمہاری آپس میں پھر قوم پہ، قبیلے پہ، اوس خزرج کی اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ پہلا اصول کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی وہ اختیار کرو جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ چھوٹی سی ایک یہ عرض کروں گا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں گاڑی میں گانے سن رہے ہیں اور اسی دوران ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی موت ہو گئی۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں شادی بیاہ میں ناچ گانا چل رہا ہے، فائرنگ ہوئی اور ان کی موت ہو گئی۔ تو یہ فرما برداری کی حالت میں تو موت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی موت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اصول ذکر کیا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، قوم، قبیلے، برادری اور یہ دوسرے فرقوں میں نہ بٹو، تم اجتماعیت کے ساتھ رہو، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، اور اس کا ایک ہی اصول ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دیکھو اوس اور خزرج کی کتنی آپس میں لڑائی تھی، 120 سال جنگ رہی، نسل در نسل، 8-9 نسلیں ان کی اس جنگ میں لگ گئیں۔ پھر جب اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا انعام فرمایا، آپس میں وہ بھائی بھائی بن چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، حالانکہ اس سے پہلے وہ جہنم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر موجود تھے، بالکل گرنے کے قریب تھے، جو شخص بھی مر رہا تھا وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی، اور وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔
اس سے آگے اس امت کی فضیلت کا ذکر کیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین چیزیں بیان کی ہیں، فرمایا تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ پہلا کیا؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم معروف نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ یہ تین چیزیں اس امت کی فضیلت کی ہیں۔ ان تین کاموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو باقی امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں، کیا ہم نہی عن المنکر کر رہے ہیں، کہ نیکی کا حکم دینا، ہمیشہ خیر کی باتیں کہتے رہنا، ہمیشہ خیر کا پیغام پہنچاتے رہنا، اور برائی سے روکتے رہنا۔ ہمارے حکمران روک رہے ہیں کیا یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو رشوت خوری ہے، یہ جو سود خوری ہے، یہ جتنی بھی منکرات ہیں، یہ اجتماعی طور پہ کیا ہمارے حکمران ان کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا انفرادی طور پہ ہمارے اندر جو منکرات ہیں، جو جھوٹ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو جتنی بھی برائیاں ہیں، دوسرے کا حق مارنا ہے، کیا ہم ان منکرات سے خود رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کا یقین دل میں بیٹھے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اللہ ہی سب نفع دینے والا ہے، اللہ ہی سب نقصان کرنے والا ہے، وہ نفع میں نقصان کی صورتیں پیدا کرنے والا ہے، وہ نقصان میں نفع کی صورتیں پیدا کرنے والا ہے۔ یہی ایمان ہے، لیکن ان سب چیزوں سے آج ہم دور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اپنی ذات کا کامل ایمان نصیب فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سے باہر کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، کہ تمہارے راز و نیاز کی باتیں، تمہاری اندر کی باتیں، وہ تمہارے ساتھ ہی رہنی چاہیے، وہ کسی کافر، کسی یہودی، کسی عیسائی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ یہ آیات بھی حقیقتاً جو ہے اوس اور خزرج جو کہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے لیے نازل کی گئیں، کہ ان کے یہودیوں سے تعلقات تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے تو چونکہ ان کے تعلقات تو تھے ان کے ساتھ، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا تو تھا اس وقت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ اب تم راز و نیاز کی باتیں، مسلمانوں کے اندر کی باتیں، مسلمان کیا پلاننگ کر رہے ہیں، مسلمان کیا چاہتے ہیں، مسلمان آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، مسلمان دعوت آگے کیسے پھیلانے جا رہے ہیں، مسلمان کیسے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کیا کیا تیاری کر رہے ہیں، یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ کسی کافر کو مت بتاؤ۔ اپنی معیشت کیسی مضبوط کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کافروں کو نہ بتاؤ۔ تو یہ اس دور کے لیے اگر حکم تھا تو اس دور کے لیے بھی حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ہمیشہ کافروں کو مسلمانوں کے راز دیتے آئے ہیں۔ جس بھی مسلمان بادشاہ کی آپ دیکھیں گے اس کا تخت الٹا گیا، یا مسلمان حکمران تھے ان کو تخت سے اتارا گیا، وجہ یہی ہوگی کہ اپنوں کی بغاوت ہوگی، راز و نیاز کی باتیں جا کے دشمنوں کو بتائی گئی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع فرمایا لا یعلونکم خبالا، یہ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کا کسی نہ کسی طریقے سے ودو، یہ محبت ان کی دلی خواہش ہے، یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ما انتم، کہ تم جو ہے نا ہمیشہ تکلیف میں رہو، تم ہمیشہ کمزور رہو، پست رہو، کبھی بھی مسلمانوں کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، سٹیبل نہیں دیکھیں گے، معاشی طور پہ مضبوط۔ یہ کافر، یہودی، نصارہ یہ کبھی نہیں مسلمانوں کو دیکھیں گے، تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ اس سے آگے غزوہ احد کا ذکر کیا گیا، اور اس میں ضمناً پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ کیا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ منظر کشی فرمائی، مقاعد للقتال، کہ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پہ جما رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کی منظر کشی قرآن کریم کر رہا ہے۔ فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا،
غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمان جب 1000 کی تعداد میں مدینہ سے باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر مسلمانوں میں سے نکل گیا اور کہنے لگا کہ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مدینہ سے باہر جا کر ان سے جنگ لڑی جائے، آپ نے ہمارے مشورے کا احترام نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ اب ایک تو وہ 3000 کا لشکر، پھر مسلمان کم تعداد میں، پھر ان میں سے بھی 300 جب منافق نکل گئے تو اس وقت مسلمان کمزور نہ پڑ جائیں، مسلمانوں کے ایمان ان کو مضبوط رکھنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا بدر کی نصرت یاد نہیں ہے؟ اللہ نے مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ سامان نہیں تھا، بالکل 313 لوگ تھے اور تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، فرمایا وہ منظر بھی تو یاد کرو نا صحابہ کہ جب 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اترے، پھر بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، پھر 5000 فرشتے، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ اللہ نے فرشتے اتارے تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں نے مدد کی، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ کی ذات نہیں کرنے والی ہے، اور تم صحابہ کے دلوں کے اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ تم فرشتوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے فرشتے اترے تو تمہارے دل مطمئن ہو سکیں۔ اب غزوہ احد میں جو کفار تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سود کے اوپر قرض لیا اور احد کے لیے، جنگ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آ سکتی تھی چونکہ مدینہ کا دور تھا اور یہ 2-3 ہجری تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا، صحابہ کرام کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کفار سود لے رہے ہیں تو تمہارے دلوں میں بھی یہ بات آئے کہ ہم بھی اس طرح کر کے جنگ کی تیاری کریں۔ فرمایا سود نہیں لینا، سود کے ساتھ تیاری نہیں کرنی۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، بے شک وہ جو مرضی کرتے رہیں، جیسے وہ کرتے رہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسلمان تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ جب احد کے لیے پکارا جائے گا، خندق کے لیے پکارا جائے گا، تبوک کے لیے پکارا جائے گا، مسلمان تو اپنے حلال مالوں میں سے لے کر آئیں گے، خوشحالی میں بھی، فی السراء والضراء، خوشحال ہوں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ حال ہوں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے، یہ صحابہ کرام کی صفات تھیں۔ کفار سود لے کر جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور مسلمان تنگی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، لوگوں کو معاف کر رہے تھے، غصے کو پی رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کی صفات موجودہ دور میں بھی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی تسلی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا بہترین تسلی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ فرمایا تم کمزور نہ پڑ جانا، تم غم نہ کرنا، اگر تم ایمان مضبوط ہے تو سربلند تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی ٹھہرو گے، جنگ کے فاتح تم ہی رہو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آج اگر تمہیں زخم آیا ہے تو پچھلے سال ان کو بھی تو بدر میں زخم آیا تھا، ان کے بھی 70 لوگ مارے گئے تھے، اور یوں تو مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا کہ بدر میں 70 کافر بھی قیدی بن کر آئے تھے، لیکن مسلمان کوئی بھی جو ہے وہ قیدی بن کر نہیں گیا ان کے ساتھ، بلکہ مسلمان صرف 70 شہید ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
یہ تو دنوں کی ہیر پھیر ہے، یہ تو چلتی رہتی ہے، یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں دن، اس سے مسلمانوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک گھاٹی کے اوپر ان کو جمع فرمایا، اور باقی جو جنگ تھا، احد کا میدان جو ہے وہ نیچے تھا۔ جب جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار بھاگنے لگے، تو جو صحابہ کرام گھاٹی کے اوپر تھے انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ مکمل ہو چکی، اب ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے۔ بہرکیف ان صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اور کچھ صحابہ کرام وہاں پر رہ گئے 10 کے قریب، اور باقی صحابہ کرام نیچے میدان میں تشریف لے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کفار وہاں سے بھاگنے لگے تو ان میں سے کچھ مشرکین کفار جو تھے وہ اس گھاٹی کی طرف سے آئے، ان صحابہ کرام کو شہید کیا، اور پھر یہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب پھیلی تو صحابہ کرام بے حال ہو گئے، پھر صحابہ کرام اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، کچھ صحابہ کرام جان فشانی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا کہ اب ہمارا دنیا میں رہنے کا کیا مقصد۔ کچھ صحابہ کرام بالکل بے حال ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے، اور کچھ صحابہ کرام واپس پیچھے کی طرف پلٹے کہ ہم دوبارہ اجتماعیت اپنی بنا کر کفر کے اوپر، دشمن کے اوپر حملہ آور ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کی ان ساری صفات کو، اور یہ جو ان سے ایک کوتاہی ہوئی، صحابہ کرام نیچے آئے یا صحابہ کرام پیچھے پلٹے، اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد معافی کا بھی اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے، دنیا میں تشریف لائے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا اس کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے اس دین کو اٹھانا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ پھر صحابہ کرام وہ جو گھاٹی سے نیچے آ گئے تھے اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ جو تھے وہ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت۔ کیا مطلب؟ کچھ وہ جو مال غنیمت تھا وہ اس کی طرف چلے گئے، اور کچھ وہیں پر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا نیچے آنے سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پہ، مومنوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ معاف بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو اللہ کا بڑا خاص فضل ہے، یہ بڑے خاص لوگ ہیں۔ اس سے آگے فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، یہ صحابہ کرام کی وہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب دوبارہ مسلمان مجتمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پھر جب دوبارہ کفار کو اپنا آپ دکھایا تو کفار پھر بھاگ گئے۔ پہلے بھی بھاگے تھے، جب گھاٹی کے اوپر سے حملہ کیا پھر بھی دوبارہ بھاگے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا صحابہ کرام کے اوپر کہ نیند سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انسان جو ہے اس کے اندر جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اعضاء سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر صحابہ کرام کو نیند طاری فرما دی، اور صحابہ کرام نے پھر سکون حاصل کیا۔ فرمایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ منافقین نے جب دیکھا کہ 70 مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے تو وہ پھر باتیں کرنے لگے، ہماری بات مان لی جاتی تو یہ لوگ یوں قتل نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اپنے گھروں سے نکال کر موت گاہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ نے جس انسان کی جہاں پر، جس جگہ، جس لمحے موت کا وقت مقرر فرمایا وہ شخص وہاں پر پہنچ کے رہتا ہے، اس کی موت وہاں پر واقع ہوتی ہے۔ جہاد میں جانے سے یا جہاد میں رکنے سے موت واقع نہیں ہوتی، گھر میں رہنے سے یا گھر سے باہر نکلنے سے موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم سے موت واقع ہوتی ہے۔ یہ منافقین کا ایک طرز عمل ہے کہ وہ جہاد سے ڈرتے ہیں کہ جہاد میں جانے سے انسان مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔
فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ یہ وہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب دوبارہ حملہ ہوا پھر کچھ صحابہ کرام جان فشانی سے لڑے، کچھ صحابہ کرام بے حال ہو گئے، کچھ صحابہ کرام پیچھے پلٹے۔ حالانکہ صحابہ کرام سے یہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ڈر یا خوف کی وجہ سے پیچھے پلٹے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین رکھو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، حلیم ذات ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی اور ان کے لیے معافی کا بھی اعلان فرمایا۔ آج اگر اب کوئی بدبخت باوجود اس کے کہ اللہ معاف فرما دیں، قرآن میں معافی کا اعلان فرما دیں، کوئی بھونکے یا بات کرے تو وہ پھر صاحب ایمان شخص نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کہتا ہے اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا اور وہ کہے کہ نہیں صحابہ کرام نے یوں کیا اور صحابہ کرام نے یوں کیا، نعوذ باللہ۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے نرمی کا اظہار کیا، نرم رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اختیار کیا۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام نہ رہتے بلکہ تتر بتر ہو جاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، نرم طبیعت ہے کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک سیرت کا ایک پیغام دیا کہ اپنے اندر جتنی نرمی لائیں گے، جتنا نرم مزاج لائیں گے، جتنی محبت اور مودت اپنے دل میں رکھیں گے، اتنا ہی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور جتنا آپ سخت دل ہوں گے اتنے ہی لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی دلوائی جا رہی ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی! اللہ نے 2 دفعہ پہلے فرمایا میں نے معاف کر دیا، اب اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت کیجئے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیا کریں۔ صحابہ کرام کے لیے استغفار کرو، اللہ کے رسول ان سے مشورہ کیا کریں، اللہ کے رسول ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے، ان کی بلندی ہے، ان کی عظمت اور رفعت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یوں بیان فرمایا۔ اس سے آگے منافقین کا پھر ذکر کیا اور فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی دیکھ لیں، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قتال کرو یا دفاع کرو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہی ہوگی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 700 لوگوں کا 3000 کے لشکر سے ٹکرا جانا یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے اور آپ اپنے سے 3 گنا 4 گنا بڑے لشکر کے ساتھ آپ ٹکرانے جا رہے ہیں، تو یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے۔ تو یہ منافق کی سوچ ہے، یہ منافق کا طرز عمل ہے کہ وہ اپنے ظاہری اسباب اور ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، جبکہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جب اللہ کا حکم جہاد کا متوجہ ہے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہوئے پھر لڑائی کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس وقت یہ منافق کفر کے زیادہ قریب تھے، ایمان کے قریب نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس منافقت سے بچائے، ہمیں دل سے جہاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے احد کے شہداء کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ان کی تحسین فرمائی، ان کی عزت افزائی فرمائی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کے لیے گمان نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں
اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو رزق دے رہے ہیں وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ کس خوشی اور کس فرحت اور کس شادمانی کے ساتھ وہ جنت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات فرمائے، وہ انسانی آنکھ اور انسانی عقل اس کا شعور نہیں رکھتی۔ اب غزوہ احد جب ختم ہو گیا، جب کفار دوسری دفعہ بھی جب گھاٹی کے بعد انہوں نے حملہ کیا پھر بھی بھاگ گئے، اب ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ سوچا اور ان کو ملامت بھی کیا بعض لوگوں نے کہ ہمیں مسلمانوں کو بالکل ان کا صفایا کر کے آنا چاہیے تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اطلاع ملی کہ وہ کفار اور مشرکین یہ سوچ رہے ہیں اور واپس مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی طور پہ فرمایا کہ ہم خود دوسرے دن جو ہے ان کے خلاف ان کے پیچھے جائیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، اور فرمایا کہ جو لوگ کل احد میں شامل تھے صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جائے گا۔ قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا اور صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، ہمیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے اجر عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اچھا، اب جب ابو سفیان کو پتہ چلا، ان کے لشکر کو پتہ چلا کہ مسلمان ہماری طرف ہی آ رہے ہیں پیچھے، تو ان کے اوپر اللہ نے ایک رعب بٹھا دیا۔ اب انہوں نے کیا چال چلی، انہوں نے راستے کے لوگوں سے کہا کہ جب مسلمان پہنچے تو ان سے کہنا کہ وہ کفار گئے ہیں اور وہ دوبارہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور دوبارہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، ان کفار سے ڈر جاؤ، تم فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، فزادہم ایمانا، صحابہ کرام کو جب ان لوگوں نے کہا کہ ان کا لشکر جا رہا ہے اور وہ دوبارہ تیاری کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ آتے ہیں دوبارہ تو آ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ کل غزوہ احد ہوا، زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پھر چلو جہاد کے لیے، پھر اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، اور پھر آگے لوگ ڈرا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا لشکر تیار کرنے کے لیے وہ گئے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ ایسے فزادہم ایمانا، یہ بات سننے سے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفات تھیں، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لشکروں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اب آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پہلے یہ بیان فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ لیل و نہار کا جو اختلاف ہے اس پہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات پہ ان کا یقین زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند دعاؤں کا ذکر کیا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ یوں اللہ سے مانگتے ہیں۔ فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا مرد ہو یا عورت ہو اللہ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ فرماتے ہیں ستائے گئے میرے راستے میں، اوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو ستایا گیا، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، وقتلوا، اور ان کو شہید کیا گیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان فرمائی اور اس کے بعد کچھ دعاؤں کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ دعائیں قبول فرمانے والی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کی ذات کی ملکیت ہے، اللہ ہی اس کے خالق اور مالک ہیں، اللہ ہی نے اس کی ساری ترتیب بنائی، اور اللہ ہی کی ذات کے حکم سے یہ سب کچھ فنا ہوگا اور قیامت برپا ہوگی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو رات اور دن کے اختلاف میں، یہ جو اختلاف ہے، رات آتی ہے،
اندھیرا آتا ہے اور پھر اندھیرا ختم ہوتا ہے اور سورج آتا ہے، یہ چاند اور سورج کے چکر، یہ رات اور دن کے چکر، اس میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ نظام مرتب کیا۔ پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا اور فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، فرمایا اللہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتی اللہ کی ذات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے جو عمل کیا اس کا اجر اس کو دے گا۔ اور فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اللہ کے راستے میں ستائے گئے، یہ صحابہ کرام تھے۔ فرمایا اور انہوں نے قتال کیا اور ان کو شہید کیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةً، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی سیئات کو بھی معاف فرما دیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ فرمایا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ جو کافر شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، چھوٹی سی یہ متاع ہے، مختصر سی یہ زندگی ہے، تھوڑی سی ان کو عیش و عشرت ملی ہوئی ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور ٹھکانوں میں جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پہلے یہ اہل کتاب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی آخری جو آیت کریمہ ہے، خلاصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اس لیے یہ جو ہمیں احکامات دیے گئے، خلاصتاً پوری صورت کے یہ احکامات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ صبر کیا جائے، سب سے پہلے ایمان لایا جائے اللہ کی ذات پہ کامل، پھر صبر کیا جائے، کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، پھر اگر میدان جنگ میں ہوں تو ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، اپنی سرحدیں جو مسلمانوں کی ہیں ان کی خوب حفاظت کرتے رہیں مسلمان، واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی مسلمانوں کو ہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔